السلام علیکم ناظرین، سانحہ گل پلازہ ہو چکا ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں اب تک تقریباً 73 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، لیکن سوال بہت سادہ سا ہے، اور سادہ سا سوال یہ ہے کہ سندھ میں، کراچی میں کوئی بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہ ہو رہی ہو اور جہاں پر پیسے دیے بغیر آپ کا کام ہو جاتا ہو۔ آج ایک بڑی ایکسکلوسیو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ عادل جواد صاحب موجود ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔ ان سے ساری کہانی سنیں گے، اور سٹوری یہ ہے کہ جناب 50,000 سے زائد وہ سٹوڈنٹس جو کہ 9th کلاس کے سٹوڈنٹس تھے کراچی سیکنڈری بورڈ کے، ان کو جو فیل تھے انہیں پاس کر دیا گیا، اور جو پاس تھے انہیں فیل کر دیا گیا۔ اور اس سارے پروسیس میں آپ ذرا المیہ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں سیاست تو کر رہی ہیں، سیاسی باتیں تو ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی تو ہو رہی ہے، لیکن جب آپ فیل بچوں کو پاس کریں گے اور جب پاس کو فیل کر دیں گے تو پھر کل کو کون سے یہ بچے ہوں گے جو نکل کر آئیں گے، اور یہی بچے آپ کے جو ہیں وہ سول سروینٹ بنیں گے، یہی بچے ہوں گے جو کل کو امتحانات پاس کریں گے، اور یہی ہوں گے جن کو آپ نے فیل کیا ہے، وہ پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا جینون ایشو ہے، اور کس طریقے سے آرگنائزڈ طریقے سے کرپشن ہوتی ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک پیسے جاتے ہیں، جو ایک بچے کی فیملی سے یا بچوں سے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پر پیپر کتنے پیسے لیے جاتے ہیں، کون کون سے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں عادل جواد صاحب سے۔ اچھا عادل بھائی، یہ تو بڑی ایک شاکنگ سی اور بڑی حیران کن بات ہے۔ ویسے ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ کراچی میں وہ نقل کا تو ہم نے سنا ہے کہ نقل ہو جاتی ہے، لیکن ایک پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ بھائی پیسے لے کر ایک پیپر کے اور پھر A گریڈ A+ گریڈ دیا جا رہا ہے، تو اس میں پیسے اوپر تک کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے لیے یا کسی بھی کراچی میں رہنے والے کے لیے جس نے اس ایجوکیشن پروسیس سے گزرا ہو، اور جس نے سالہ سال سے رپورٹنگ کرتے ہوئے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے، میں ایجوکیشن کی بیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے حوالے سے مختلف، چونکہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے جاننے والوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ اطلاعات سننے میں آتی رہتی ہیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں ایک 92 نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، ایجوکیشن رپورٹر محمد قاسم، انہوں نے ایک بڑی ہی اسکوپ کہنا چاہیے، ایک بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ کی، تو وہ میری نظر سے گزری، تو میں نے اس پہ تھوڑی معلومات کرنے کی کوشش کی کہ واقعی ایسا ہے کہ 1,72,000 بچوں نے ایگزام دیا، اور 40,000 یعنی اس میں سے 40,000 بچوں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے 7 سے 10,000 روپے لے کے فی پرچہ انہیں پاس کرایا گیا، اور A1 گریڈ، اور A1 گریڈ کا جو ریٹ تھا، اگر آپ نے اوور آل A1 گریڈ لینا ہے تو اس کا ریٹ تھا 70,000 روپے۔ اگر آپ نے چند پرچے کرانے ہیں تو 7 سے 10,000 روپے فی پرچہ لیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے، میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں کہ یہ 2025 میں اپریل مئی میں 9ویں کلاس کے امتحانات کیے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے۔ اب اس کے اندر 1,72,000 بچے پیش ہوئے، اور ان 1,72,000 بچوں میں سے 40,000 بچے وہ تھے کہ جنہیں سسٹمیٹک طریقے سے، جو کہ فیل تھے مختلف ملٹیپل پیپرز میں، جن کی پرسنٹیج کم تھی، انہیں A اور A1 گریڈ میں پاس کرایا گیا۔ اور اس پورے اسکینڈل میں جو لوگ انوالو ہیں، یعنی بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کے اندر چیئرمین بورڈ جو ہیں غلام حسین سوہو، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری تھے اس وقت کے ضیاء الحق، جو کہ اب ناظم امتحانات انہیں لگا دیا گیا ہے، ان کا نام ہے۔ حبیب اللہ سہاگ ہیں ڈپٹی کنٹرولر، ان کا نام ہے، اور محمد آصف نامی ایک کلرک ہیں، جو کہ اب اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ سرکاری اور نجی اسکولوں کے جو انتظامیہ ہے یا ان کے جو مالکان ہیں، نجی اسکولوں کے مالکان اور ان کی انتظامیہ مل کے، اور سرکاری اسکولوں کے جو پروفیسرز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ یہ سارے اس دھندے میں ملوث ہیں۔ ان بچوں سے یعنی کلیکٹ کیا جاتا ہے، پورا بورڈ میں ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے کراچی کے۔ اب آپ مطلب مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یہ اس کراچی جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، سب معاشی ہب ہے، جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، تو یہ گزشتہ 15 سال سے یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، اور یہ سسٹم انتہائی دن بدن یہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور میٹرک بورڈ سے، انٹرمیڈیٹ بورڈ سے، جو سندھ کا ہے، کراچی کا ہے، اس سے لوگوں کا بالکل مطلب یعنی اس کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے، اعتماد ختم ہو گیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ
افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو او لیولز اور اے لیولز کراتے ہیں، اور جو مجبور ہیں سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کوئی اور وہ نہیں ہے، یا چھوٹے پرائیویٹ اسکول یعنی نجی اسکولوں میں۔ ایک اور عادل صاحب بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، چیئرمین بورڈ سے لے کے نیچے تک، جو اس میں انوالو ہیں مبینہ طور پہ، اب سوال یہ ہے کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوا، ہم نے دیکھا 2 دن پہلے جو ہے وہ جو تمام سیکٹریز تھے، بلدیات سیکٹری اور دیگر، ان لوگوں کو اتار دیا گیا، سانحہ گل پلازا، سوری گل پلازا جو ہوا ہے، اب اس میں سیکٹری لیول کے لوگوں کو اتار دیا گیا، ہٹا دیا گیا، تو کیا یہ جو پیسے ہیں جو اوپر وزیر تک بھی جاتے ہیں، یعنی جو منسٹری ہے ریلیونٹ جس کے انڈر یہ تمام سکولز آ رہے ہیں، اس منسٹر کو بھی تو کچھ نہ کچھ جا رہا ہوگا، یا اس کو نہیں جا رہا، صرف یہاں تک سیکٹری تک ہی بات ہے؟ دیکھیں یہ تو اگر انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں اس پہ تحقیقات کی جائیں، اس پہ انکوائری کی جائے، اس پہ جو ہے میں نے سنا کہ وہ انہوں نے 92 نیوز پہ ہی جو ہمارے بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کے وہ سیکرٹری ہیں اسماعیل راہو صاحب جو منسٹر ہیں، ان کا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں اس پہ انکوائری کروں گا، لیکن وہ انکوائری ابھی تک اس کا نہ کوئی آرڈر ہے، اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اب تک کے کوئی سامنے آیا ہے، اور اتنا بڑا اسکینڈل ہے اس میں جو ہے، ہم آپ کو اس اسکینڈل کی مزید تفصیلات اپنی آئندہ اس میں بھی دیں گے کہ بالکل شواہد کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طرح پہلے رزلٹ سے پہلے 40,000 بچوں کو پاس کیا گیا، اس کے بعد اس رزلٹ کے میں جو فیل ہو گئے پھر اس میں سے 15-20 ہزار بچوں کو بھی پاس کرایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس میں اربوں روپے انوالو ہیں، کروڑوں کا نہیں ہے، یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے اس کی، اور یہ ہمارے ملک، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ۔ تو یعنی کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جو گزشتہ 17 سالوں سے یہاں پہ حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو کہ عمومی طور پہ لے کے آیا تھا روٹی کپڑا مکان کا ایک ہوتا، اور ایک عام لوگوں کو شعور دینے کی بات کرتی تھی، اس کے دور میں ایجوکیشن سسٹم کا کراچی ملک کا مطلب یہ سب سے بڑا، آپ نے وہ ایک نیٹ فلکس کی سیریز ہے وہ 12ویں فیل، شاید وہ آپ نے دیکھی ہو، بڑی مشہور، کہ وہ کس طرح ایک انڈیا کے ایک گاؤں میں کس طرح نقل کا سسٹم ہے اور کس طرح نقل کر کے سب، تو وہ تو یہ کراچی جو آپ کا میگا ہب ہے، دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تعلیم کا یہ حال ہے کہ آپ پیسے دے کے 7,000 روپے دے کے آپ جو ہے نا اے گریڈ لے لیں کسی بھی پیپر میں۔ دیکھیں نا عادل صاحب کہ بلاول بھٹو صاحب نے پریزنٹیشن دی ایوان صدر اسلام آباد میں، اور وہ اس پریزنٹیشن میں بتا رہے تھے کہ ہم نے جب 2008 سے ہماری حکومت ہے تو اس سے پہلے ایجوکیشن یہ تھی، اس سے پہلے ہیلتھ کا یہ تھا، لیکن صورتحال 2025 کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ اسکینڈل 2025 کا ہے، تو کیا بلاول صاحب کے نالج میں نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر بلاول صاحب کے نالج میں ہے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ بلاول صاحب کی کمزوری ہے، بلاول صاحب کی جو ہے نا مطلب عدم توجہ ہی ہے، نیگلیجنس ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ آپ کراچی کے معاملات میں خود دیکھوں گا، تو جب وہ بزنس کمیونٹی لے کر گئی تھی شکایات کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو، تو یہ دیکھیں نا کراچی نہ صرف کراچی میں انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، بلڈنگ لاز کا مسئلہ ہے، ہر جگہ کرپشن اپنی جگہ، غیر قانونی کنسٹرکشنز ہیں، نہ کوئی جو عمارات ہیں ان میں جو ہے فائر سیفٹی آڈٹ کے باوجود وہاں پہ نہ آگ بجھانے کے آلات ہیں، نہ ایمرجنسی ایگزٹس ہیں، اور اس طرح کے سانحات، گل پلازا جیسے سانحات ہوتے ہیں جس میں 70 سے زیادہ لوگ اپنی جان جمع کرتے ہیں، عام شہری۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں ایجوکیشن میں گزشتہ 15 سالوں سے یہ سسٹم رہا ہے، گاہے بگاہے ہر امتحانات میں میجر نیوز چینلز، میجر میڈیا آؤٹلیٹس یہ کور کرتے ہیں کہ نقل ہو رہی ہے، پرچے بیچے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ہمیشہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی ٹینڈر بھرتا ہے اور وہ بندہ جو ہے لگ جاتا ہے چیئرمین بورڈ اور سیکرٹری۔ یہ کتنا مشکل کام ہے نا، مطلب سندھ میں کتنے بورڈز ہوں گے، 4-5 بورڈز ہوں گے، میرپور خاص بورڈ ہوگا، حیدرآباد بورڈ ہوگا، کراچی، تو کیا آپ جو ہے تعلیمی نظام کو بھی مطلب بہتر نہیں کر سکتے؟ آپ تعلیمی مطلب کم از کم میرٹ بیس سسٹم بھی نہیں کر سکتے؟ آپ ان بچوں کو اسکولوں میں جو سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے کہ آپ نہیں دے رہے، وہ اسکول بند پڑے ہیں، گھوسٹ اسکول ہے، اب آپ نے اس کو فار سیل کر دیا ہے ڈگری کو، یعنی آپ ڈگری خریدیں تو یہ بچے، ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ ڈگریاں لے کے یہ بچے
اسی طرح سرکاری ملازمتوں پہ لگیں گے پیسے دے. پھر ابھی پیسے دے کے انہوں نے ڈگریاں لی ہیں. ابھی اسکول 9th کلاس سے یعنی ان بچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب 9th میں دیں گے پیسے, پھر 10 میں دیں گے, میٹرک لے لیں, پھر انٹرمیڈیٹ میں دیں گے, پھر جو ہے گریجویشن کہیں سے کریں گے وہاں پیسے دے کے کریں گے, پھر وہ پیسے دے کے کہیں پہ سرکاری نوکری حاصل کر لیں گے, اور وہ پھر جو ہے وہ اپنے پیسے جو یہ سارے انہوں نے دیے ہیں وہ پورے کریں گے. تو یہ مطلب مجھے تو اس پہ افسوس بھی ہو رہا ہے, اس پہ شرم بھی آ رہی ہے کہ میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں, یہ اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا یہ تعلیمی معیار ہے, یعنی ڈگریاں فار سیل ہیں. 40,000 ایک بہت بڑا فگر ہے, آپ یعنی پوری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. یعنی اس سے یہ بھی مراد ہے نا کہ یہ جو 40,000 انہوں نے فیل کو پاس کیا, انہوں نے پہلے فیل بھی جان بوجھ کے کیا ہوگا. اکثریت ان کی بھی ہوگی کہ جو پاس ہے اسے فیل کر دو, تو فیل کریں گے تو پیسے ملیں گے تو پاس ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل یہ بھی ممکن ہے, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہ بچے ہیں جنہوں نے نہ پڑھا ہے, نہ انہوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا, اسکول کا منہ نہیں دیکھا, یا گئے نہیں. ان کے نجی اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے جو ہر محلے گلی میں آپ کے ہزاروں نجی اسکول چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں, ہاں ان اسکولوں میں وہ انرولمنٹ کراتے ہیں. پھر وہی اسکول کی انتظامیہ ان کو گارنٹی دیتی ہے کہ ہم آپ سے پیسے لے کے, پہلے وہ اپنی فیس کی مد میں تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں, پھر وہی پیسے لے کے جو ہے نا آپ کو جو ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ یا آپ کا جو ہے انٹرمیڈیٹ تو کالج کے لیول پہ آ جاتا ہے, بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی سیٹنگ کرتے ہیں, وہی آپ کے پیسے لیتے ہیں, وہی جمع کر کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک پورا نظام ہے, پورا سسٹم ہے. اور یہ صرف میٹرک بورڈ میں نہیں ہے, یہ دیگر بورڈز میں بھی ایسے ہو رہا ہے. جو نجی بورڈز بنا دیے گئے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. نجی اسکول ہے اس کا جو پرنسپل, یہ جو آنر ہے, وہاں سے پروسیس شروع ہو رہا ہوتا ہے, اور یہاں سے پھر اوپر تک جاتا ہے. پھر سرکاری اسکول میں چونکہ بچوں کو نہ وہاں پہ طالب علم ہے, نہ وہاں پہ انرولمنٹ تو دکھائی جاتی ہے, کیونکہ وہ اس انرولمنٹ کی بیس پہ ان کو فنڈ ملتے ہیں مختلف, ہر بچے کے نام پہ کمپیوٹر کا فنڈ, یہ فنڈ, وہ فنڈ, وہ سارے فنڈ لیے جاتے ہیں. اور وہ آپ ان اسکولوں میں, کراچی کے سرکاری اسکولوں میں آپ ذرا جا کے تو دیکھیں, کسی بھی سرکاری اسکول میں وہاں پہ کتنے بچے پڑھتے ہیں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. لیکن جب وہ انرولمنٹ ہوتی ہے تو وہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کی ہوتی ہے, اس کے نام پہ پہلے پیسے لیے جاتے ہیں. پھر ان بچوں کو یہی سرکاری اسکول کے جو ٹیچرز یا پرنسپلز ہیں یا جو بھی ان کی انتظامیہ ہیں, ان کے کلرکس ہیں وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے, وہی انہی بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا پاس ہونا ہے, A گریڈ لینا ہے, A1 گریڈ لینا ہے, اتنے پیسے دے دیں, یہ ہو جائے گا. تو اب یہ نظام اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب وہ 40,000 ایک ایگزام میں, 9ویں کی کلاس کے ایک ایگزام میں 40,000 بچوں کو, اب یہ 40,000 بچے اگلے سال میٹرک کا ایگزام دیں گے یعنی 10ویں کلاس کا, تو پھر 40,000 یہ پھر ان کے گاہک ہوں گے. پھر یہ انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دیں گے, پھر ان کے گاہک ہوں گے. تو اور یہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا سسٹم جو ہے نا بغیر اوپر سے نیچے تک نہیں آ سکتا. یہ جب تک یہ اس میں جو ہے, اس میں جو انوالو ہیں اس اسکینڈل میں, اس مافیا میں, وہ لوگ اگر اوپر تک پیسے پہنچاتے ہیں تبھی تو وہ اس جگہ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنا پہلے جب ہم نے صحافت شروع کی تھی آج سے 15-20 سال پہلے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی خبر آتی تھی, کوئی اسکینڈل آتا تھا تو اس پہ ایکشن ہوتا تھا, ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا تھا. اب تو وہ بھی ہم اختلاقی طور پہ اس جگہ چلے گئے کہ اب چینلز میں خبر آئے, ڈیجیٹل میڈیا پہ خبر آئے, اسکینڈل آئے, لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا, سسٹم چلتے رہتے ہیں. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اسکینڈل کے آنے کے بعد پھر بورڈ انتظامیہ نے کیا کیا, تو ایکشن کیا لیا, کیا ایکشن لیا, ایکشن کیا ہوا. لیکن بہت انفارچونیٹ ہے ویورز کہ آپ المیہ دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ سندھ حکومت اور جس کے نو ڈاؤٹ جو سربراہ بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ پینٹ کوٹ پہن کر جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن میں بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ سندھ میں, کراچی میں جو بچے ہیں ان کو فیل بچوں کو پاس کر دیا جاتا ہے, اور ایک پراپر سسٹم ہے. جیسے عادل صاحب نے بتایا تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو آپ کس منہ کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن وہاں پر دے رہے ہوتے ہیں اور آپ بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے ہیلتھ کے شعبے میں, آپ کے ایجوکیشن کے شعبے میں یہ کیا ہے, اور آپ کے سامنے دیگر پروونسز ہیں. آپ پاکستان کا مقابلہ کسی اور ملک سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک صوبے کا مقابلہ دوسرے صوبے سے کر لیں. تو آپ جاتے ہیں جب لاہور, تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنا اس NFC ایوارڈ کے اوپر لے آتے ہیں, آپ مرکز, وفاق اور صوبے کے اوپر لے آتے ہیں. لیکن یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کس طریقے سے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. محض 7,000 روپے کے لیے, محض 7,000 روپے کے لیے, ایک پرچے کے 7,000 روپے ہیں.
اور اس 7,000 کا جو نقصان ہے وہ قومی نقصان ہوتا ہے. یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہوتی ہے, یہ تو ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ بچوں کا صرف مستقبل نہیں ہے, پاکستان کا مستقبل آپ داؤ پر لگا رہے ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ وہی اندھیر نگری چوپٹ رہا, چلتا ہوا آ رہا ہے, چل رہا ہے. اور جیسے ہم بھی لوگ کر رہے ہیں, عادل صاحب بتا رہے ہیں, تو یہ جو صرف ابھی ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی, آپ اٹھائیں ہر ڈپارٹمنٹ, اور آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح ایک پیرالل سسٹم نظر آئے گا جس میں پیسے ہیں, اور پیسے نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو مل رہے ہوتے ہیں, ان کا حصہ مل رہا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. پلیز اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.